اسد رضا بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس تسبیح مودت کو بڑھاتے ہوئے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے آپ کے اذہان اور قلوب کو روشن اور منور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج الشریف. نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے ظاہر آل محمد، باطن آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد. تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ. عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، پاک ذکر کا وارث،
علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، خدا کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ پڑھنے والے تشریف لا رہے ہیں، آج میں پھر بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اور محمد والے محمد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ 2 مصروں سے گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ ابھی 13 رجب منا کے بیٹھے ہو، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، حسن اتفاق ہے یہ میرے پلان میں شامل نہیں تھا آج کا پروگرام، لیکن یقیناً صاحب زمان کی مرضی شامل تھی، بہت مصروفیت تھی۔ احسان صاحب کی کال اور جس انداز سے انہوں نے مجھے کہا میں حاضر ہو گیا، مگر ایک گزارش چونکہ میری یہ دوسری مجلس ہے کمالیہ شہر میں کرنا چاہوں گا، شفقت کیا کرے، وقت میں مجھے محدود نہ کیا کرے، میں ایک پیغام رساں ہوں، میں وعدے پورے کرنے نہیں نکلتا، نہیں ہو ٹائم نہ بلائے۔ میں نے کبھی کسی بانی کو منت نہیں کی کہ مجھے مہربانی کر ممبر پہ لے کے آ، لیکن میں نے اپنی سرکار کو ضرور کہا ہے جہاں تو چاہے وہاں پیغام پہنچوا۔ جی بسم اللہ۔ فرما رہے تھے اتنا منٹ سے، وقت کی نزاکت سے آپ آگاہ ہیں، میں جتنا جہاں سے دوڑ کے گاڑی دوڑا کے ہیں مجھے پتہ ہے، مگر پھر بھی احسان صاحب آپ پہ احسان نہیں، احسان نہیں۔ عرض کرنے لگا ہوں کہ جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، بڑی بڑی توصیف بیان کی کعبہ کی، علماء نے، عرفاء نے، خطباء نے، ذاکرین نے بڑے خوبصورت انداز میں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کعبہ جب جائے دراڑ کو ضرور دیکھے۔ میں نے ایک مختلف انداز سے ایک میسیج دینے کی کوشش کی، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، کیا یہ ممکن نہیں؟ قلب کعبہ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے، کیونکہ پورے جسم میں ایک قلب تو ہے جو کعبہ بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ پورے جسم میں، پوری باڈی میں ایک قلب تو ہے جو کعبہ بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، تھوڑا سا مشکل کام ضرور ہے لیکن بن ضرور سکتا ہے، ناممکن نہیں۔ حضرت جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے،
کمالیہ میں نہیں کہتا میں نے یہ کہیں پڑھے تھے اور اس کو اتنی داد ملے تھی اور یہ تھا وہ تھا، نہیں، بات ٹو دی پوائنٹ، مقصد آپ تک پہنچانا ہے. بات تھوڑی سی مشکل ہے، سمجھ آ گئی؟ یہاں بھی کمال ہو جائے گا، آگے بھی کمال ہو جائے گا. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اس کو کسی کو دعا کا کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے پیچھے مقصد یہ چھپی ہے. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے وہ جس کو دعا دیتا ہے پوری ہوتی ہے. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اس کے مزاج میں شکر شامل ہوتا ہے. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اس کی طبیعت میں صبر ہی صبر ہوتا ہے. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے وہ آل محمد کے ذکر کو ذکر سمجھ کے پڑھتا ہے. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہے احسان صاحب، مگر ان دو مصروں میں واضح کرنا. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے وہ نماز میں بھی سمجھتا ہے میں بیٹھا کہاں ہوں، رکعتوں میں بھولتا نہیں. جو شخص بسم اللہ شریف، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے وہ کربلا کی زیارت چکر لگانے کے لیے نہیں کرنے جاتا. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے وہ دنیا سے تعریف کا متمنی نہیں ہوتا. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے کائنات کی ہر عورت کو بیٹی سمجھ. کمالیہ ایسے نہیں کہا میں نے، تھوڑی سی مشکل بات ہے، ہٹ کے ہے. شاہ جی معمولی بات ہے یہ. دل کعبہ ہو، کائنات کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نہ نظر آئے. جو شخص مہربانی واجب بولو جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے وہ بقا کے مقابلے پہ فنا کو سینے سے نہیں لگاتا. جو شخص مہربانی جناب علی، اسی پہ تشریح کر رہا ہوں تمہیدی، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص ہے مشکل کام پھر کہہ رہا ہوں، جس نے قرار دے دیا وہ کم از کم سلمان بنا. جو شخص معمولی بات ہے. سلمان صاحب اپنا احسان صاحب جناب سلمان محمدی یہاں سے لے کر یہاں تک کہیں بھی دیکھیں علی چھپا ہے. علی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اگر ان سے کسی قسم کی بات کرتے ہو تو وہ علی کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پورے کے پورے قلب میں علی چھپا ہے. ایسے ہے نا. اس لیے جو شخص بھی، اب میں بات کرنے لگا ہوں پھر آگے چلتا ہوں، جو شخص بھی قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے خدا پھر اسی میں علی اتار دیتا ہے. نرمانی واجب بولے تو خالی جشن منا کے علی علی کر کے علی علی پڑھ کے علی علی سن کے صرف تسلی کرا کے واپس جانا کمال نہیں. اگلے کو پوچھنا نہ پڑے کہ یہ علی والا ہے یا کوئی، یہ کمال ہے. آج ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے یقین جانی ہے. ہم بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں جو علی کو نہیں مانتے، جو وہ اس ڈگر پہ چل رہے ہیں. ہمارے مزاج میں اور ان کے مزاج میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. بندے کے پاس ہو علی، بندے کے مزاج میں فرق نہ ہو. پھر ایک بات ضرور ہے، یا علی نہیں بیٹھا امیر کائنات جب کعبہ تشریف لے کے آئے، متفق کا مفسرین کی رائے ہے بت نہیں تھے، یا علی کے آنے پر بت نہیں تھے، کیونکہ جہاں علی ہو وہاں بت نہیں ہوتے. اب اگر آج لوگوں کے ذہن میں صرف یہی بات شامل ہے کہ پتھر ہی بت ہوتا ہے، تو معذرت کے ساتھ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں صرف یہ پتھر بت نہیں، بے حیائی بت ہے.
بے شرمی بت ہے، بے صبری بت ہے، نا شکری بت ہے، کسی کا حق کھا جانا بت ہے. یہ بت ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں رہے. تفصیلی گفتگو آگے ہے، تشریف فرما ہے. مجھے بھی نہیں اچھا لگتا میں ان کو زیادہ دیر بٹھاؤں کیونکہ ان کی مصروفیت کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن مقصد ضرور بیان کروں گا. تو مقصد بیان کیے بغیر یہاں سے چلے جانے کا فائدہ نہیں. روئے زمین پر رہنے والی مخلوق کو 13 رجب جس چہرے نے اپنا دیدار کرایا اسے وجہ اللہ کہتے ہیں. یہ مہربانی تھوڑی سی ایک آگے کی بات ہے. کس نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ سرکار نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. یہاں میں 2 باتیں کروں گا بھائی احسان. سرکار نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اب مجھے نہیں پتا سب سے پہلے عبادت کس نے کی. پیچھے رہ گیا تھوڑا سا پیچھے رہ گیا. مہربانی کس نے فرمایا تھا؟ شاباش. سرکار نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سب سے پہلے آئے تو رسول کے ہاتھوں پہ تھے. میں یہاں تھوڑی سی رجب کی بات روک کے عرض کرنا چاہتا ہوں. جس رسول نے فرمایا تھا نا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، نہیں، اس کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی ایک مثال. نماز پڑھنے کا موقع ملے بندے کو، گھر کی قریب والی مسجد کو چھوڑ کر شہر کی جامع مسجد میں جانے کی خواہش رکھتا ہے. کیوں؟ فضیلت زیادہ ہے. ایسی ہے موقع مل جائے فری ٹکٹ جس طرح آج کل چل رہے ہیں، جی مسجد نبوی جانے کا موقع مل رہا ہے، کون کون جانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی ہاتھ نیچا نہیں کرے گا. کیوں؟ فضیلت زیادہ ہے. فضیلت والے کام ہم لوگ کرنے بھی چاہیے. جس چیز میں فضیلت زیادہ ہو. جس رسول نے، میں نے ایک نقطہ دینا ہے جی، نقطہ دے کے آگے سفر کرنے. بھائی احسان، جس رسول نے فرمایا تھا نا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، اسی رسول نے ایک دن فرما دیا مہدی کا انتظار افضل عبادت. بے مہربانی اگر لفظ فضیلت ذہن میں رہ گیا تو بات سمجھ آ جائے گی. بہت شکریہ شاہ جی. جس رسول نے فرمایا تھا نا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس رسول نے فرمایا تھا علی کا ذکر کرنا عبادت، اسی رسول نے مزاج بدل کے فرمایا میرے قائم کا انتظار افضل عبادت ہے. کرو سوال. اسد بخاری لاہور سے آیا ہے، لیتا بھی کچھ نہیں ہے. کہنا کیا چاہتا ہے؟ محمد رسول کہنا چاہتے تھے تم بھی اس عبادت میں شریک ہو جب مہدی بھی علی کے ساتھ آئے. ان ہاتھوں پہ، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں رحلِ رسالت پر، امیر کائنات نے اپنے آپ کو سب سے پہلے پسند فرمایا. سن چکے ہو سرکار نے کیا کیا پڑھا. ہاں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں. اکثر کتب میں یہ لکھا ہے کہ پاک رسول نے فرمایا یا علی کچھ پڑھے، مگر محققین مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا نہیں، بات اس سے آگے کی ہے. علی نے خود کہا تھا رسول میں پڑھوں، پیچھے رہ گئے، میں پڑھوں. خود فرمایا تھا ہم پڑھیں. جب حکم ملا تو سرکار نے پڑھنا بھی پسند فرمایا. سرکار کی اماں جب تشریف لے کے گئی تھی نا، کسی بڑی میں نے کتابیں چھانی ہیں کہ ہو سکتے کسی دن ممبر میں بات کروں اور کچھ لوگ آ جائیں جی ہمیں کتاب کا حوالہ چاہیے. کافی کتابیں ہیں. جب شہزادی تشریف لے کے جا رہی تھی، راویوں نے روایت کی شہزادی نے ہاتھ بلند کیے. جاتے وقت ایک جملہ فرمایا. شہزادی فرمانے لگی دیکھو میرے پاس نہ کوئی تکیہ ہے، نہ کوئی گدا ہے، نہ کوئی کرتے ہیں. میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. حالانکہ فرمایا دیکھیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہی مشکیزہ ہے پانی سے بھرا ہوا. ہو سکے غسل لازم ہے نا. شہزادی خالی ہاتھ اندر تشریف لے کے گئے. جب واپس آئی علی
موجود تھے، بالباس تھے۔ بھائی علی بادشاہ جی یہی جملے لکھے ہیں، مجھے کسی بھی شیعہ کتاب میں یہ نہیں ملا۔ یقین جانیے غسل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، شہزادی مشکیزہ بھی ساتھ لے کے نہیں گئی۔ واپس جب آئیں یا علی تھے، یا علی کا بالباس ہونا بتا رہا ہے میرا مولا تیرے جیسا نہیں۔ رات میں لاہور میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا، میں نے کہا کسی مسجد کے مولوی صاحب سے ریکویسٹ کر کے تو دیکھیں جناب، وہ ایک بچے کی ڈیلیوری کرانی ہے مسجد کے لیے، مسجد میں تھوڑا سا جگہ چاہیے۔ وہ کہیں گے نہیں، اللہ کے گھر میں ممکن ہی نہیں ہے، ہاسپٹل لے جائیے، کہیں اور لے جائیے، مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ وہ جی مہربانی کیجئے کوئی چندہ لے لیجئے، کہا نہیں ہو سکتا، اللہ کا گھر بچوں کی پیدائش کے لیے نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی بچہ مسجد میں نہیں آ سکتا، علی پھر بچہ یا نہیں ہے؟ کوئی مہربانی، بہت شکریہ۔ یا پھر معاملہ کچھ ہے صحیح، ایسے ہے نا واجب الاحترام، کم از کم 4 راتیں سن چکے ہو، بار بار سن چکے ہو، 4 راتیں شہزادی کونین تشریف فرما رہے، مخدوم عالمین تشریف فرما رہے، ملکہ کونین تشریف فرما رہے۔ جب میں اپنی ماں کو بے ادبی سے نہیں پکار سکتا، علی کی ماں کو کیسے پکار؟ شاید سمجھ نہیں، اسی میسج کے لیے میں حاضر ہوں۔ جب میں اپنی ماں کو بے ادبی سے نہیں پکار سکتا، میں علی کی ماں کو کیسے بے ادبی سے پکار؟ یقین جانیے میں بڑی جنگ لڑ رہا ہوں، 13-14 سال ہو گئے، بڑی بڑی دلیلیں دی دنیا نے، اور جی نام جنہوں نے لیے وہ لوگ لازم نبی بن گئے، بیبیوں کے نام لینے چاہیے، ممبر پہ کھڑا ہوں کمالیہ شہر، میں آ جانا لاہور میرے پاس، کچھ کتابوں کے حوالے بھی میں رکھ کے بیٹھا ہوں، مجھے کوئی بڑے سے بڑا مورخ مفسر ثابت کر دے کلنا محمد کے حامل غازی عباس نے آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ پکارا ہو۔ نہ اچھا لگے میری طرف واپس لوٹا دینا، نہ دل کرے قبول نہ کرنا، چیلنج ہے بھائی یہ ساتھ، لاہور آنے کا کرایہ میرے سے لے لے، جو بھی آنا چاہے ثابت کر دے غازی عباس نے آقا زادی کے علاوہ کوئی لقب پکارا ہو۔ جب بھی مخاطب آقا زادی، آقا زادی، آقا زادی، میں پھر یہی کہنے لگا ہوں، اور دیکھتا ہوں کمالیہ داد نہ بھی دے، توجہ ضرور کرے، اس گھر عطر کی شہزادیوں کو آقا زادی کہنے کے لیے بھی غازی عباس بننا پڑتا ہے۔ یقین جانیے امام زمانہ بادشاہ کی موجودگی کی قسم، ممبر پہ آنے والے میرے واجب الاحترام، ایسے ہم لوگ خطاب کر رہے ہیں جیسے ہماری لگتی بھی کچھ نہیں۔ یہ اور بات ہے، بھائی بڑے بندے مخالفت کریں گے، نہ بلا بخاری صاحب کو کمالیہ، نہ بلانا۔ بڑی بڑی جگہوں پہ مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم بلانا چاہتے تھے، فلاں پڑھنے والے نے کہا جی اسد بخاری صاحب پڑھیں گے تو ہم نہیں پڑھیں گے، کوئی بات نہیں، پیغام ہے، سرکار کسی نہ کسی انداز سے پہنچوا دیں گے، میرے مقصد میں کچھ اور چھپا ہے، بندے جانے بندوں کا مولا جانے، میں کسی کے لیے رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا، میری طرف سے مثبت پن ہی مثبت پن آئے گا، چاہے میں اہل بیت ٹی وی لنڈن بیٹھا ہوں یا ہدایت ٹی وی لنڈن بیٹھا ہوں، میری طرف سے پوزیٹیو نیسی پوزیٹیو، میں تو دعا گو ہوں، اللہ کرے قائم آل محمد کے سامنا کرنے کے قابل بن جائے، بجائے اس کے کہ بندہ مان لے کے نہیں یار نہیں کرنا ہے، اچھا نہیں، میرا چیلنج ہے، جو بے ادبی سے بیبیوں کو پکارتے ہیں نا، ذرا ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنی ماں کا نام بتائیں، یا اپنے گھر جا کے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو نام سے پکار کے دیکھیں، نہیں لقب، اوے بابا اور کچھ نہیں، یا راستہ جاتا کوئی بندہ ہو اس کو اوے کر کے پکار کے دیکھو، تمہاری بات ہی سننا پسند نہیں کرے گا۔ ایک عام بندہ اپنے لیے لقب پسند کرتا ہے، کائنات کے مالکوں کے لیے کوئی القاب نہیں،
یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے. اس لیے بھائی احسان کہا گیا بادب بامراد بے ادب بے مراد. بڑا ضروری تھا، میں نے اس لیے میسج دینے کی. اچھا نہ لگے کوئی بات نہیں، یہ پیغام حق ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی اس پہ بات اس لیے نہیں کی، میں نے کہا پھر موقع ملے گا دوسری دفعہ تیسری دفعہ پھر عرض کروں گا. آج میں عرض کر گیا ہوں. کوشش کیا کرو، ہر پڑھنے والے کو کہا کرو مہربانی کیجئے علی کی بیٹیوں کے نام نہ لیجئے یار، اور کسی کی غیرت نہیں جاگتی، سیدوں کی تو جاگ جائے. علی بادشاہ جی سید سادات کی تو جاگنی چاہیے. توجہ ہے، طبیعتوں میں گھبراہٹ پن تو نہیں. مزمہ کائنات مخدومہ عالمین شہزادی کون و مکان علی کی علی اماں مخدرہ عصمت. وہ بات اس لیے کرے نا جی، وہ کہتے ہیں جی یہ تو فلاں لوگ ہیں، بات گھومتے پھرتے ہو یہ تو فلاں لوگ ہیں، وہ یہ تو کوئی نومینیٹڈ لوگ ہیں جو اس طرح کی ادب کی بات آ کے کرتے ہیں. بابا ادب کسی کے محتاج نہیں ہے. یقین جانیے ادب میں ہی سب کچھ رکھا ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور دوسرا ایک سوال کیا جاتا ہے کھرل صاحب، ایک اور سوال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جی پورے قرآن میں نام مریم کا لیا گیا، رکھو علماء کے سر پہ قرآن، مریم نام ہے یا لقب ہے؟ پوچھو نام کیا ہے جناب مریم کا؟ کیا ہو جائے گا اگر ہم القاب سے ان شہزادیوں کو نہیں پکاریں گے؟ کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کوشش کرو، ادب کرو. بانیوں پہ زیادہ ضروری ہے، پڑھنے والوں کی خدمت میں گزارش کریں کہ مہربانی یار ادب سے پڑھو، بیویوں کے نام القاب میں لو. ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا، جب میں آ رہا تھا بھائی احسان آپ کے بھتیجے نے مجھے کہا کھرل صاحب جو بانی ہیں اس مجلس کے، اچھا یہ تشریف فرما ہے، کہنے لگے کہ 12 13 14 رجب کے بانی ہیں، ان کے ہاں بیٹا نہیں. ہر بندہ آ رہا ہے دعا کروا کے، میں کم از کم ایک تو میں سن بیٹھا ہوں، دعا کروا کے چلے گئے کہ جی ان کو بیٹا ملے. کھرل صاحب 2 ٹوک ایک بات کرنے لگا ہوں، اچھی لگے تو قبول ضرور کرنا. ذرا آل محمد کی بارگاہ اس انداز سے عرض کر کے دیکھو، مولا کیا مانگے آپ کی پوری بھری کائنات میں ایک بیٹا ہی مانگے نا. بھری کائنات کے مالک ہیں آقا، ایک بیٹا ہی مانگے. اچھا آپ کا دل نہیں ہے، میرے مقدر میں نہیں لکھا بیٹا، تو مولا مجھے قائم کے لشکر کا سپاہی چاہیے. انداز تبدیل کر کے دیکھیں، ہم سب آپ کے لیے دعا کو ہیں. بلکہ یہ میں نے پتوں کی 1-2 مجلس پڑھی، ایک بانی کہنے لگے 11 سال ہوگی مجھے مجلس حسین کراتے ہر پڑھنے والے کو کہتا ہوں میرے لیے بیٹے کی دعا، بیٹے کی دعا، بیٹے کی دعا. میں نے کہا میں ایک انداز تجھے بتانے لگا ہوں، مانے گا تو سکھی رہے گا. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا مولا کو کہے مولا میں اگلے سال مجلس نہیں کراؤں گا. ایک اگر قائم کا سپاہی ہی نہیں دے سکتے جو تیار کر کے مولا کے لشکر کے قابل بناؤ. یقین کرے اس ممبر کی عظمت، قسم میں اٹھاتا نہیں، میرے پاس بات معمولی نہیں، لیکن ممبر کی عظمت کی قسم اگلے سال مجلس سے پہلے صاحب و زمان نے ناصر عطا کیا. جن جن کے ہاں اولاد نہیں، کھرل صاحب کے علاوہ جتنے بھی تشریف فرما، جن جن کے اولاد نہیں، یقین جانی اس انداز سے مانگی جانے والی اولاد ادب والی بھی بڑی ہوتی ہے. اس نیت اور اس انداز سے مانگی جائے اولاد ادب والی بھی بڑی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ صاحب زبان کرم کریں گے، سرکار کی بارگاہ مصلی بچھائیں غازی کے علم کے سائے کے نیچے، کیونکہ اس سائے کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی. مصلی بچھائیں، عرض کریں. اچھا نہیں میں نہیں ہے، بندے کئی کہتے ہیں جی کیسے مولا پتہ نہیں ہماری سنتے یا نہیں سنتے. ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے مولا پتہ نہیں ہماری سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اگر مولا تیری نہیں سنتے تو مولا کو نہ کہا کر السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان، اللہ مان اللہ مان اللہ مان، من فتنت زمان، من شر شیطان و من جور زمان. نہ کہا کر. کیوں کہتا ہے مولا بچا، زمانے کے شر سے بچا، زمانے کے جور سے بچا، زمانے کے فتنوں سے بچا. ارے وہ تو سنتے نہیں.
شکریہ کرل صاحب آپ کے ساحلانی کو سلام ہے. بھئی وہ تو سنتے نہیں بابا. اگر شیطان کے شر سے ہم میں نے اس دن بھی یہی گزارش کی تھی, اگر شیطان کے شر سے ہم بچ رہے ہیں صاحب زمان کا احسان ہے, کیونکہ کہتے ہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان. اگر شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے تو کیا اولاد. ابھی شیر کھڑے پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ, بڑی داد دے رہے تھے شہزادہ اسکر کے جھولے کے حوالے سے پڑھ رہے تھے تو بڑی داد دے رہے تھے. کوئی شک نہیں ان کے جھولے کی برکت سے کرم ہو جاتا ہے. سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں معجزات ہیں. اس جھولے کی برکت سے اولادیں مل جاتی ہیں. لیکن آج میری گزارش یہی ہے, آج کے بعد آپ بیٹا نہیں مانگیں گے. آپ کی گھر والے بھی سن رہی ہے, بیٹا آپ نے بھی بیٹا نہیں مانگنا. آپ نے بھی میری بہن ایک ہی کہنا ہے بات, کیا سرکار سپاہی چاہیے, آپ کے لشکر کا مولا تیار کر کے آپ کی بارگاہ پیش کرنا ہے. ملے گا انشاءاللہ, مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے لیے دعا کرو, مل جائے گا سرکار کا صدقہ. ٹھیک ہو گیا جی, بات آگے چلائیں. میری گھڑی پہ نگاہ ہے, واجب الاسلام بھی تشریف فرما ہے, لیکن پیغام بھی پہنچنا چاہیے. شہزادی کونین ملکہ عالمین مخدومہ کائنات 4 راتیں تشریف فرما رہی ہیں. یاری بادشاہ کو 13 کو تشریف لا چکے ہیں, باقی وہاں رہنے کا کیا مطلب ہے. جی مہربانی شاہ سر, آپ اس وقت اٹھے تھے, سید کہہ رہے تھے آپ کو بھائی ہیں میرے خون ہیں. یاری بادشاہ تو 13 رجب کو تشریف لا چکے تھے. اس میں کافی ساری چیزیں چھپی ہیں, صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات, قانون ہے 3 راتیں یا 3 راتوں سے کم رہنے والے کو مہمان کہا جاتا ہے. 3 سے زیادہ ہو جائیں تو مہمان سے مالک بن. بہت شکریہ کمالیہ, سلام ہے, مہربانی کمالیہ, بہت شکریہ. مالک قانون ہے. دوسری بات, یہ پہلی بات تھی جو ایک راجو کئی دفعہ سن بھی چکے ہو. دوسری بات, واجب الاحترام اتنے اسرار ہیں, اتنے راز ہیں ان 4 راتوں کے نا. یقین جانی جب شہزادی باہر تشریف لے کے آئی نا, اس وقت رسول خدا نے اماں کو کہا تھا کائنات میں یا رسول کی اماں ہے یا علی کی ماں ہی تو ماں ہے. اماں بتائیں جب یا علی آئے تھے کیا کیا ہوا تھا. شہزادی فرمانے لگی میرے لخت جگر جانتے ہیں آپ بھی ہیں, پتہ آپ کو بھی ہے. نہیں, چند بندے خاموش رہے ہیں. کیا مزاج رسول اور حقیقت رسول میں یہ شامل نہیں؟ رسول غیب کی باتیں نہیں جانتا, جانتا ہی رسول ہے. پوچھا کیوں؟ آپ جانتے ہیں. فرمانے لگی اماں ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. شہزادی گویا ہوئی. شہزادی نے گفتگو کا آغاز فرمایا. کیا کمال انداز ہے. شہزادی فرماتی ہیں جب یا علی آئے, علی نے آ کے سب سے پہلے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا. وہاں جو گفتگو ہے وہ بہت طویل ہے. اس کے بعد یا علی جو ہی پیشانی, حسن بھائی سر اٹھائے نا, آج صاحب و زمان ایک یہ بھی میرے اوپر وہ ہے کہ جی امام زمانہ کے علاوہ کچھ پڑھتے نہیں. جتنے کائنات میں علی کے فضائل ہے نا, جتنے علی کے فضائل ہیں, اس ممبر کی عظمت کی قسم عشر عشیر بھی نہیں ہے. نہیں ہے عشر عشیر, جتنے بھی فضائل ہیں, کیونکہ علم معصوم سے پوچھا گیا کتنے حروف پر مشتمل ہے, فرمایا 27. مولا ظاہر کتنے ہوئے, فرمایا مہدی سے پہلے تک 25, مہدی کے آنے کے بعد 27. علم ظاہر ہی نہیں ہوا, سرکار کے فضائل کہاں ظاہر ہوئے. اس لیے علی بادشاہ, کتاب کا نام معجزات آل محمد. بھائی حسن, علی بادشاہ ایک بندے کو کہتے ہیں دعا کیا کر میرا قائم جلدی آئے. کہ سرکار چھپا کیا ہے؟ فرماتے مجھ علی کو 44,000 سال تخت پہ بیٹھا دیکھنا چاہتا ہے. مولا میرا تو دل کرتا ہے علی تخت پہ بیٹھے رہے,
جب بھی دیکھوں علی تخت پہ ہو، جب بھی دیکھوں علی تخت پہ ہو۔ فرمایا پھر کہا کر مہدی جلدی آئے۔ شہزادی کونین فرماتے ہیں، مخدوم عالمین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے لخت جگر نے اپنی جبین اختر زمین سے اٹھائی، جو ہی اٹھائی فوراً مشرقی دیوار نے سلام کیا علی کو۔ ایک ایک سلام علی بات بتاؤں گا۔ مشرقی دیوار سلام کر کے کہتی ہے، السلام علیکہ یا مشرق توحید۔ ترجمہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، ایک سلام نہیں کافی سلام ہے۔ پھر فرماتی ہیں مغرب والی دیوار نے علی کو سلام کیا، پھر شمال والی دیوار نے علی کو سلام کیا، پھر جنوب والی دیوار نے علی کو سلام کیا۔ جنوب والی دیوار سلام کرا کے کہتے یا علی آپ نے تو ہماری عید کرا دی۔ 4 راتیں معمولی بات تھوڑی ہے، کافی طویل، یہ تو وقت تو کبھی 13 رجب کا اس طرح تو، اور ٹائم بھی کم از کم مجھے کھلا دیا جائے 2 گھنٹے تو میں پھر اس پہ بات کروں۔ اس کے بعد شہزادی کونین گویا ہوئی، فرمایا ہم نے دیکھا 5 نورانی خواتین آئیں، ہے دل 5 نورانی خواتین آئیں۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا یہ کون ہے۔ چھوٹا سا علی ہماری گود میں بولا اماں ایک ہوا ہے۔ تعارف کروایا۔ ان کے تھوڑے لمحات کے بعد 5 نورانی مرد تشریف لائے۔ شہزادی کونین نے پھر وہی جملہ فرماتے کاش ہم یہ جان لیتے یہ کون ہے۔ پھر علی بادشاہ نے ماں کی گود سے تعارف کرانا شروع کیا، ھذا آدم ابو البشر۔ اب جناب آدم نے جو کہا میں وہ بتاؤں۔ آدم کہتے ہیں یا علی تیرا بھی شکریہ، تیرے مصطفیٰ کا بھی شکریہ۔ سب سے پہلے شکریہ اس لیے کہ تو نے ہمیں اپنی زیارت کے سب سے پہلے قابل بنایا۔ دوسری بات جناب یہی لکھا ہے کتب میں، دوسری بات جناب آدم فرماتے ہیں آپ ہی ہیں جن کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی تھی۔ پھر جناب نوح گویا ہوا ہے، انہوں نے بھی وہی جملے دہرائے، لیکن دہرانے سے پہلے جناب آدم کی طرح جناب نوح نے پیشانی علی کو چوما، ہاتھوں میں لیا نا، پیشانی علی کو چوما۔ یہ اندر کی باتیں ہیں، میں نے کہا چلو اندر کی باتیں آج اندر والوں کو بتا دیں۔ پیشانی بوسہ لینے کے بعد جناب نوح فرماتے ہیں شکر گزار ہے یا علی آپ نے ہمیں اپنی زیارت کے قابل بنایا، آپ کا بھی شکریہ، آپ کے بھائی پاک مصطفیٰ کا بھی شکریہ۔ ایک جملہ یہاں روک کے عرض کرنے لگا ہوں، کمالیہ شہر قدردان تشریف فرما ہو، ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس کی بیٹی کی شادی ہونی ہے تو کوشش کرتا ہے اپنے سٹیٹس کا داماد یا کم از کم سٹیٹس سے زیادہ ڈھونڈے، اس لیے سٹیٹس سے کم نہیں، اس لیے کہ یہ نہ ہو میچ ہی نہ ہو سکے۔ آخر لوگوں کو منہ دکھانے پوچھیں گے بیٹی کس کو دی، بیٹی کس کو دی، یا علی تیرے کتنے شکرانے، مولا تو نے کعبے میں آ کے سب سے چھوٹا داماد ہو کے یہ بتا دیا داماد مصطفیٰ کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ، میں مہربانی کمالیہ محمد کے داماد کو بہت شکریہ۔ جناب نوح گویا ہوئے، جناب ابراہیم گویا ہوئے، جناب موسیٰ جناب عیسیٰ گویا ہوئے، طویل گفتگو ہے ساری چھوڑ دی۔ سرکار فرمانے لگے اماں آپ کو پتہ ہے یا علی ذل الہی ہے۔ اب ذل کا ترجمہ کرنا ہی پڑے گا، سایہ، اللہ کا سایہ۔ احسان صاحب تشریف لے کے آ رہے تھے بارگاہ، جلال صاحب نے کہا احسان صاحب آپ ضرور تشریف لے آئیں مگر اپنے سائے کو وہیں چھوڑ کے آئیں، اندر نہ لے آئیے گا سائے کو، وہیں چھوڑ کے آئیں۔
کہنے لگے جی مجبوری ہے، جہاں میں جاؤں گا میرا سایہ انت ذل الہی، سرکار فرماتے یہ ذل الہی ہے، اس کا مطلب جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں علی ہے۔ تھوڑی سی اور یا اتنا کافی ہے؟ وقت ہے میرا بھی جو انہوں نے دیا تھوڑا سا رہ گیا، کوئی بات نہیں، جناب علی نہیں ناراض ہوتے، آپ نے ناراض نہیں ہونا واجب درود پڑھے شیخ۔ میرا دل ہے 4 مصرع سریکی کے آپ کو سنا، شاید تشریف فرما ہے، یہ آپ کو ڈھیروں گفتگو سنائیں گے۔ ماشاءاللہ شعری کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، پورے ورلڈ میں ان کا نام ہے ماشاءاللہ، کئی دفعہ سن بھی چکے، تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میرا دل ہے میں سریکی کے 4 مصرع آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کا طبیعت دل نہیں ہے تو میں پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ بندے نے قلم اٹھائی، کمال لے گیا، وہ کہتے ہیں سوال کی تئی جواب دینا، سوال کی تئی جواب دینا، سوال کی تئی جواب دینا، توزید سے نہیں تا میں منینا، میں کو جو آدھیں تو حد تو ود گئی، علی دی حد ہے تم، میں کو جو آدھیں تو حد تو ود گئی۔ آگے کسی بندے نے کوئی اور بات کی، اس نے پھر قلم اٹھا لیا، شاعر کا تو یہی مزاج ہوتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ دسی جیڑی مستند دس، پکی اتھینٹک دسی جیڑی مستند دس، جی میں دسیں نہیں تو خود احد دس، میں حد تو 1 انچ بھی نہ ودساں، نبی تو پوچھ کے علی دی حد دس۔ امیر المومنین، مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ بار بار احساس ان کا ہو رہا ہے، اس لیے میں بات مکمل کر کے 2 جملے مسائب عرض کرنے کی بہت جلدی کوشش کرتا ہوں۔ شہنشاہ تشریف لے کے آئے، بہت سوں کو بہت کچھ ملا، آج تک انہی کی جوتی کا صدقہ دنیا کھا رہے ہیں۔ بہت سوں کو بہت کچھ ملا، بہت سوں کو بہت کچھ ہضم بھی نہ ہوا، بہت سوں کو بہت تک ہضم نہیں بھی ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک نئی بحث چل پڑی ہے کہ جی یہ نہیں ہے، یا علی کعبے نہیں آئے، مولا علی کعبے نہیں آئے۔ بعض ایسی انہوں کی گھڑی بھی باتیں ہیں، مولا علی کعبے نہیں آئے۔ بھلا ہو کتاب جنہوں نے لکھی ہے اہل سنت مورخ نے، اسلام اور سیاست، کمال بات کر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابی نے علی سے کہا تھا، یا علی جو 3 کمال آپ کے پاس ہیں، اگر میرے پاس ہوتے تو میں کیا سے کیا ہوتا۔ سرکار مسکرا رہے ہیں، انہوں نے کہا پہلا کمال یہ ہے، مردانگی کا خطاب آپ کو ملا۔ دوسری بات جی ایسے ہی لکھا ہے، دوسری بات انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے، یا علی کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا علی دوسری بات یہ ہے، آپ کی زوجہ بطول ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کعبے میں آئے تھے۔ یہ وہ اندر ایک مہربانی۔ مردانگی کا خطاب یہ بھی ایک بڑی بات ہے، اور اس پہ بحث کی ہے انہوں نے بڑی خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں جنگ کے بعد جو حصے بڑھتے تھے نا، مردوں کو اور انداز سے ملتا تھا، عورتوں کو اور انداز سے، جس انداز سے علی کو ملتا تھا وہ انداز مردوں۔ بھی بہت شکریہ، سرکار خیر سے تشریف لے، جشن منائے آپ نے۔ میں نے رات جشن پہ جو ہے خیرات مولا علی کے صدقے میں مانگی تھی، میں چاہتا ہوں آپ کو بھی وہ دوں۔ وہ خیرات سنو، 2 جملے مصائب اور اجازت ہے۔ میں نے رات مومنین کی خدمت میں گزارش کی کہ رجب کا مہینہ ہے، 13 رجب ہے، آؤ ایک معاشرے کا رواج ہے، جس کے گھر بچہ آئے مانگنے والے جھولی ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب آپ کے گھر نو مولود آیا، اس کا صدقہ چاہیے۔
بندہ 500 5000 جو بھی ہو جیب میں نکال کے دے دیتا ہے. محبت مجبور کرتی ہے بچے کا صدقہ دیا جائے. محبت مجبور کرتی ہے بچے کا صدقہ دیا جائے. آؤ اللہ سے علی کے آنے کا صدقہ مانگتے ہیں. مانگیں؟ اچھا بھائی احسان میں آپ پہ رکھ کے بات کرتا ہوں کیونکہ آپ پیار کرتے ہیں, ناراض نہیں ہوں گے. بھائی احسان اور میں چلے گئے. میں نے کہا اللہ علی کے آنے کا صدقہ 10-15 لاکھ. دینے والے نے کہا مانگ بھی علی کا صدقہ رہا ہے, مانگ بھی لاکھ رہا ہے. پھر میں نے وہی احسان نے کہا جی ٹھیک ہے پروردگار لاکھ نہیں کم از کم چند کلے. پھر آواز آئی. تخیل میں باتیں شاعر بھی کرتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں نا, ہے جی. ہم نے جب کہا نا کچھ قلعے چاہیے, پھر آواز آئی آنے والا ہے سب سے بلند. مانگ رہا ہے تو قلعے, تو اپنا مانگنا بھی دیکھ, آنے والا بھی دیکھ. پھر میں اور بھائی احسان آگے بڑھے. میں نے کہا پروردگار, انہوں نے کہا پروردگار مہربانی کر, ہم قلعے نہیں مانگتے, ہم لاکھوں نہیں مانگتے, مہربانی کر جنت کی رسید چاہیے, جنت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. آواز قدرت آئی افسوس ہے تم پر صدیاں ہو گئی مجالس چلتے چلتے اور عرصہ ہو گیا تم کو سنتے سنتے. جن کے در کے نوکر مٹی کی ڈھیریاں بنا کے بانٹتے ہو وہ تم مجھ سے لیتے ہو. جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ تم ہم سے طلب کرتے ہو. ابھی نہیں سمجھ آئی. کچھ بندے پریشان ہیں, کچھ گھبرائے بیٹھے ہیں. کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں. احسان بھائی جس دن میری مولا کی ریت کو یہ بات سمجھ آ گئی نا, اس دن کمال ہو جائے. اگر ہو سکتا ہے سرکار کا ظہور بھی بہت جلدی ہو جائے. جس دن یہ سمجھ, ہم نے نماز پڑھی, نماز کے بعد اللہ کو کہا اللہ جنت. روزہ رکھا, روزہ افطاری کے بعد اللہ جنت. مجلس کرائی, وہ جی فلاں ہمارے مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے, ان کے لیے دعا مانگنا, ان کو جنت میں مقام. گھومتے پھرتے جنت کے کہیں بھی گئے, جنت سے باہر نہ نکلے. جنت جنت جنت. سلام ہے اختر چنیوٹی پر, اختر در بطول سے ادنا سی شائنہ ماں. نہیں ابھی سمجھا پایا. چھٹے بادشاہ کا دور ہے. اب کمالیہ ذرا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لینا. جملہ ایک میں دینے لگا ہوں, جملہ ضائع گیا تو میں کیا کہوں, بس تکلیف ہی ہوگی اور اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا. چھٹے بادشاہ کا دور ہے. بندہ آیا, یبن رسول اللہ میرا سلام ہو. سرکار نے فرمایا علیکہ سلام, کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ یبن رسول اللہ, آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو جاتا ہے. سرکار آپ کون کے مالک ہیں؟ سرکار آپ کون کے مالک ہیں؟ سرکار کے میں جنت جاؤں گا. مسکرا کے فرماتے ہیں عبد خدا دعا سے مانگ, اس وقت تو جس جنت میں بیٹھا ہے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. جنت میں تو بیٹھے, اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. پتہ چلا مومن کی منزل کا نام جنت نہیں. خیرات مانگتے ہیں نا, آؤ بس اس سے زیادہ میں دل تو تھا اس کو بھی کھولوں, لیکن نہیں, صرف اتنا سا کہتا ہوں. ایک ہی دعا مانگتے ہیں جو دعا معصوم نے سکھائی تھی. فَأَسَلُ اللَّهُ الَّذِي يَكْرَمُ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ يَرْزُقْنِي طَالَ بَصَارِكَ مَا امام منصور. میرا اللہ علی کے کعبے میں آنے کے صدقے, علی کے کرم کے صدقے, یا علی بادشاہ کے دنیا میں جزوی ظہور کے صدقے, پروردگار ہمیں کچھ نہیں چاہیے, قائم آل محمد کے لشکر میں سپاہی بنا دے. بس اتنے کافی سمجھیے. آج کے دور کے مومن کی منزل مہدی دورہ ہے. تفصیلی خطاب انشاءاللہ 28 کو میں اس پہ کروں گا. منزل کیا ہوتی ہے, کیونکہ نعرہ ہے میری پوری قوم کا, پورے ورلڈ میں سن کے آئے ہوں, حق کا سیدھا راستہ, منزل نہیں کربلا. یہ بھول ہے. اگر کہتے ہو نا منزل تو پھر آج سے نعرہ بدلو, حق کی سیدھی منزل کربلا.
نہیں، راستہ کربلا۔ نہیں سمجھا پایا۔ میں لاہور سے چلا، مجھے پوچھنے لگے بخاری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کمالیہ۔ کیوں جا رہے ہیں جی؟ میں نے کہا جی مومنین کی زیارت کرنے، مومنین کو ذکر آل محمد سنانے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے واپس گیا کمالیہ سے، میں پوچھنے لگے، میں نے مجلس نہ پڑھی، آپ کی زیارت بھی نہ کی، میں آیا پورے کمالیہ شہر کی گلیاں پھری، چوک پھرے، پورا بازار دیکھا، واپس چلا گیا۔ مجھے پوچھنے لگے کیسا رہا کمالیہ؟ میں نے کہا نہیں، میں کمالیہ کے چوک کے راستے دیکھ آیا، میں بازاروں کے راستے دیکھ آیا۔ واجب الاسلام ساری بات میری نہیں سنی، صرف اسی بات پہ غور فرمائیے گا، اور بس 2 جملے مصائب اور اجازت لوں گا۔ یہ بڑا ایک اہم میسج تھا، یہ پیغام تھا سمجھنے میں، جس کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو یہ بات غلط نہیں۔ میں نے کہا میں نے سارے کمالیہ کی گلیوں کے راستے دیکھے، سارے چوکوں کے راستے دیکھے، بازار کے راستے دیکھے، سارے راستے پھر کے واپس آ گیا۔ کہنے لگے سید تیرا جانے کا تو فائدہ نہیں، تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک تو نہیں۔ کیا لگاتے ہو نعرہ حق کا سیدھا؟ کبھی کہا منزل؟ نہیں۔ آپ پھر پوچھتے ہیں قرآن سے لے کر ناطے کے قرآن کے ہر لخت جگر سے، آقا اگر یہ سب راستے ہیں تو پھر منزل کیا ہے؟ جب سب سے پہلے پوچھو گے قرآن سے تو قرآن کہے گا یوم ندعو کل اناس ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ پوچھو سرکار سے، سرکار فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت۔ معذرت کے ساتھ زمین اور آسمان کا فرق ہے لفظ جہالت میں، لفظ جہلیت میں۔ جہالت کہتے ہیں لا علمی کو، جہلیت کہتے ہیں انکار کو۔ سرکار فرمانے لگے مر گیا وہ شخص، انکار کی موت، کفر کی موت، جو زمانے کے محمد کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ جیو 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 سید زیادہ جیو۔ کتابوں کی بات کر، اپنی طرف سے تو میں کہیں کچھ نہیں رہا۔ سفر کرتے کرتے میں سلمان کے پاس گیا، سلمان تیری مہربانی ہمیں راستہ دکھا تاکہ ہم بھی منزل تک پہنچے۔ تیری منزل کا نام کہتے یا علی، میں سمجھتا ماں تیری منزل کا نام کہتے یا علی، بوزر کمبر مقداد تمہاری منزل کا نام کہتے یا علی۔ سفر کرتے کرتے میں 72 کے پاس پہنچا، میں نے کہا تمہاری منزل کا نام؟ کہنے لگے یا حسین۔ کیوں؟ میں نے کہا علی چھوڑ دیا، ولایت علی چھوڑ دی؟ کہنے لگے نہ ہم نے علی چھوڑا نہ ولایت علی چھوڑی۔ میں نے کہا تم تو کہہ رہے ہو حسین منزل کا نام ہے۔ کہنے لگے مجبوری ہے، اس وقت حسین میں علی بھی جمع ہے۔ بہت شکریہ کمالیہ، میں آپ کا مشکور، اس جملے پہ توجہ کا میں بہت مشکور ہوں، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ مجبوری ہے، اس وقت حسین میں محمد بھی جمع ہے، علی بھی جمع ہے، حسن بھی جمع ہے، ہماری منزل کا نام حسین ہے۔ میں نے کہا ولایت علی کہاں چلی گئی؟ کہنے لگے اگر ولایت علی نہ ہوتی تو حسین کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ابو بصیر تیری منزل کا نام؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اسپیشل میسج ہے میری بہنیں، میں اس پہ 28 پہ تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، وقت اگر طویل دیا تو یہی بھیجتے ہوئے مجھے ٹائم دیا تو پھر تو مجبوری ہے، ہو سکتا ہے میں آؤں ہی نہ، میری اپنی مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ توجہ ہے، ابو بصیر تیری منزل کا نام؟ کہتے ہیں مولا پاک صادق۔ میں نے کہا ابو بصیر تو نے 5 امام چھوڑ دیے؟ کہنے لگا جا نہیں۔ میں نے کہا تو نے جو امام جعفر صادق کو پکڑ لیا؟ کہنے لگے ہماری مجبوری ہے، اس وقت 5 امام جعفر صادق میں جمع ہے، انہی کا لخت جگر ہے، یہ وہی لال ہے، یہ زمانے کا محمد ہے، یہ وہی ہے۔ سفر کرتے 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 میں احمد بن اسحاق قمی کے پاس پہنچا۔ احمد بن اسحاق قمی تیری منزل؟ کہنے لگا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ میں نے کہا ہے احمد بن اسحاق قمی تو نے 10 امام چھوڑ دیے، ولایت علی چھوڑ دی، محبت حسین چھوڑ دی، تو نے عزاداری چھوڑ دی، حسن عسکری کو کیوں؟ کہنے لگا مجبوری ہے، اس وقت مرکز و محور کائنات، زمین و آسمان کی بقا کا نام حسن عسکری ہے۔ مجبوری ہے، میری منزل کا نام حسن عسکری ہے، عزاداری بھی کرتا ہوں، پرسہ حسن عسکری کو دیتا ہوں۔ وارث ہے، منزل جو ہے، آؤ پھر ہماری منزل کون ہے؟ قرض ابداد چاہیے نہیں، توجہ چاہیے، کون ہے ہماری منزل؟ نماز جمعہ پڑھتے ہوئے 11 اماموں کا نام آتا ہے، کھڑے نہیں ہوتے، منزل کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔
کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ سوچا ہے کبھی؟ آپ کے معصومین کی سنت ہے قائم کے نام پہ کھڑے ہو جانا. پوچھنا علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے، کھڑے ہو جانا قائم آل محمد کے نام پہ سنت عائمہ ہے. ایک بات. دوسری بات، جمعے کے دن قائم کے نام پہ کھڑے ہو کر سرکار کو وفا کا یقین دلا رہے ہوتے ہو. آقا ہم تیار ہیں. پوری دنیا کے مجلس اعضاء کے اشتہار کے سب سے ٹاپ پہ مجبوری ہوتی ہے بانی کی یہ لکھنا، زیر سرپرستی قائم آل محمد. کیوں؟ منزل جو ہے. اپنے وقت کے بادشاہ کو مت بھلاؤ. یقین جانو سرکار بڑے کریم ہیں. کتنے کریم ہیں بھائی، احسان کتابوں میں نہ پڑھا ہوتا میں بیان نہ کرتا. 1000 ماں اور باپ جتنے شفیق ہیں ان کو اگر ملایا جائے شفقت کو تو قائم آل محمد کی شفقت بڑھ جاتی ہے. بس سرکار منتظر ہیں، ہم سرکار کے منتظر ہیں. آؤ نماز میں، روزے میں، ہر عبادت میں اپنے سردار کو وفا کا یقین دلاؤ. یقین جانو تمہیں وہ تنہا نہیں چھوڑے گا. سیاسی لوگ نعرے لگا کے سیٹیں لے کے چھوڑ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں پہ ساتھ رکھتے ہیں، جب کام ہو جائیں چھوڑ دیتے ہیں. کائنات کا یہ وہ واحد کریم ہے، جب آئے گا کہیں بھی ہوگے زندہ ہوئے تو پہلا قدم کمالیہ میں، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. بستر پر سو رہے ہوئے تمہیں بما بستر بلا لے گا. کہیں مدفن ہوئے تمہاری قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھو میں آ گیا. جیسے حدیث کے ساتھ دعائے کمیل پڑھتے ہو خیر و برکت کے لیے ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے. پچھلی دفعہ میں نے گزارش کی تھی، پوری مفاد الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعا عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے جو 40 دن کم از کم نمازیں صبح کے بعد دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی. میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ کہیں بھی مر گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. لاہور سے کسی نے چھپوائے تھے، بانٹیں گے نہیں. بھائیوں کو کہوں گا احسان صاحب کو دے کے جائیں گے. ذکر کے بعد لے سکتا ہے وہ جو پڑھے. کیلنڈر کی شکل میں کسی نے اصال ثواب کے لیے چھپوائے ہیں دعائے عہد. اور یہ لیتے ہوئے یہ نہ گھبرائیے گا ہمیں چھپا کے اور بانٹنی پڑے گی. نہیں، یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا. بس بس سرکار جناب جعفر طیار علیہ السلام تجارت کی غرض سے اکثر سفر کیا کرتے تھے. ایک دفعہ رسول خدا کو یہ کہہ کر انہوں نے اجازت چاہی، ہم شام جانا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. سرکار نے فرمایا ہم اجازت دیتے ہیں، آپ تشریف لے جائیں. جب جانے کا وقت ہوا پتہ چلا محمد اپنی بیٹی کے گھر ہے. سیدھا ادھر گئے. آقا ہم جانا چاہ رہے تھے، ہم نے چاہا آپ سے آخری اجازت لیتے جائیں. ٹھیک ہے آپ جائیے. آقا وہ گزارش کرنی تھی. جی فرمائیے. آقا گزارش یہ کرنی تھی شام سے کسی چیز کی ضرورت ہو، میں جا رہا ہوں شام، میں ضرور لیتا ہوں گا، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو. ہاں سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کافی دیر گریہ فرمایا. گریہ فرما کے ایک جملہ فرمایا. فرماتے ہیں ان سے پوچھو جنہیں شام سے کچھ چاہیے. جناب جعفر طیار ادب کے ساتھ مسائل وید بھی نہیں، پکڑ بڑی سخت ہے. احسان بھائی میں نے نہ پڑھا ہوتا زمانے کا امام جب عدالت کی کرسی پہ بیٹھے گا یقین جانیے جج بھی خود ہے، مدعی بھی خود ہے، گواہ بھی خود ہے. یا علی کے پاس، یا علی وہی جملہ دہرایا. علی بادشاہ نے بھی وہی جملہ دہرایا جو رسول خدا نے دہرایا. یا علی بھی گریہ فرمانے لگے. چلتے چلتے سیدھا پاک شہزادی ام ابیہا حسنین کی پاک اماں محمد کی اکلوتی بیٹی مخدوم عالمی غازی عباس کی آقا زادیوں کی آقا زادی
اگر میرا وہ پہلا جملہ یاد ہے ادھر آپ کو بھابھی کو چاہیے ہو، ہم جا رہے ہیں شام، بتائیے۔ شہزادی گریہ فرماتے ہوئے وہی جواب دیا کہ نہیں، ہمیں شام سے کوئی ضرورت نہیں، کوئی چیز ضرورت نہیں۔ ماں کی ووٹ میں بیٹھی تھی ایک چھوٹی سی شہزادی، سلام ہے آپ نے اعلان کرتے ہوئے شریکت الحسین کا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے، مولا آپ کو اس کی بہت بڑی جزا عطا کرے۔ معصومہ بیٹھی تھی شریکت الحسین، اون و محمد کی پاک اماں، جناب عبداللہ کا حرم، علی کی علی بیٹی، چھوٹی سی آگے بڑھی، ماں کے آگے آئی، آگے جناب جعفر طیار کو دیکھ کے فرماتی ہیں چچا جان آپ ان سے کیوں پوچھتے ہو شام کا جنہوں نے شام جانا ہی نہیں؟ آقا ہمیں دو چیز، چچا ہمیں دو چیز چاہیے، شام سے ہو سکے تو لے دیں، جلدی جلدی بات مکمل کرو۔ جی میری بیٹی بتائیے۔ پہلی چیز چچا جان ایک جاگیر شام سے باہر جائے۔ مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، روتے بھی ہو، دعا کرتے ہو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ بڑا عجیب قسم کا جواب ہے، یقین جانیے جب میں نے جواب سنا نا کافی دیر میں گریہ کرتا رہا۔ جناب جعفر طیار جواب دے کے کہتے ہیں میری لائق بیٹی، میری شہزادی، جاگیریں تو بیٹوں کے لیے خریدی جاتی ہیں، اور اگر آپ کو جاگیر چاہیے تو ہم مدینے میں آپ کے لیے جاگیر جتنی کہیں مدینے کے باہر خرید سکتے ہیں۔ فرمانے لگی چچا جان آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی وقت لے جائے شام، کم از کم اپنی جاگیر تو ہو نا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز چچا جان ایک کنیز چاہیے شام سے۔ بیٹا مدینہ کنیزوں سے بھرا پڑا ہے، آپ جس کا نام لیں، جس کے اوپر ہاتھ رکھیں ہم ابھی لیں۔ چچا جان وہ تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں شام سے ایسی کنیز چاہیے جو کم از کم دمشق کی گلیوں کے راستوں سے واقف ہو، چوکوں کے راستوں سے واقف ہو، بازاروں کے راستوں سے واقف ہو، راستوں سے واقف ایک کنیز چاہیے۔ سرکار چلے، ختم کر دیا، چھوڑ دیا۔ سرکار چلے، پہنچے دمشق، جس تاجر کے ہاں جناب جعفر طیار علیہ السلام کا قیام تھا۔ سرکار نے مالک تھے نا، غیرت والے تھے نا، خلوت میں اکیلے میں آرام سے کہتے ہیں میں نے تیرے سے بات کرنی ہے، میری اکیلے میں بات سننا۔ اکیلا، جی مجھے جاگیر چاہیے۔ جب سرکار نے ساری تفصیل بتائی نا، کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جاگیر، بس میں چھوڑنے لگا ہوں حسن بھائی، بہت میں پڑ گیا، نہیں تب دیکھیے گا حسن بھائی یہ ضروری ہے، یہ چیزیں ادب کے ساتھ ادب والوں کا ذکر کیا جائے۔ بابا یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ اس گھر کی باتیں ہیں جو درود کا مالک ہے، درود والا۔ ابھی بھی اگر ادب کی بات میری کسی کو نہیں سمجھ آئی تو میں کربلا سے ایک مثال دے کے پھر میں اس واقعے پہ دوبارہ آؤں گا، ٹائم اب میں نے زیادہ نہیں لگانا، میں بہت پڑ گیا۔ کربلا واقعہ کے بعد کسی نے سید ساجین سے پوچھا تھا آقا پورے کربلا کے واقعے میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ سرکار نے جواب دے کے فرمایا سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوا جب لین کے دربار میں لین نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے۔ غیرت کا معاملہ ہے۔ سرکار صبح بولی لگنی ہے دمشق شہر سے باہر، بڑی سرسبز و شاداب جاگیر ہے، سرکار وہ ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح صبح چلے، آگے پنڈال لگا ہے، بولی لگ رہی ہے۔ پہلی بولی آئی، اب جناب جعفر طیار علیہ السلام سرکار سنتے آ رہے ہیں۔ پہلی احسان صاحب بولی آئی 4000 دینار، دوسرے بندے نے بابا سے بلند کہا 5000 دینار، تیسرے نے، ابھی سرکار دوڑتے آ رہے ہیں، تیسرے نے آواز دے کے کہا 7000 دینار۔ جب 7000 دینار کہا، دور سے جناب جعفر طیار نے آواز دے کے کہا 60000 دینار۔ چپ ہو گئی، سب کی بولیاں دینا بند ہو گئی، چپ ہو گئی۔ نام کروائی شہزادی کے جاگیر، شام کو بیٹھے، وہ تاجر پوچھتا ہے سرکار معذرت کے ساتھ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی مہنگی تو جاگیر نہیں تھی، سرکار اتنی بولی دے دی۔ فرمانے لگے ہماری غیرت کو گوارا نہیں کرتا، کوئی بھی ہماری بولی سے زیادہ بولی دے۔ اور دوسری بات تو نہیں جانتا، اسی کے بھائی نے کربلا میں بھی 60000 دینار کی جگہ
اللہ مان. اچھا جاگیر خرید رہی. دوسرا سرکار نے کہا کنیز کہا. اچھا سرکار کنیز اور یہ خصوصیات قدم پہ ہاتھ رکھ کے کہتے جناب جعفر طیار سرکار گزارش ہے اگر مان لیں تو ہم بڑے مشکور ہیں آپ کے. میری ایک بچی ہے جب سے پاؤں چلنا سیکھا ہے نا سر پہ کپڑا لیتی ہے چلی جاتی ہے. کبھی کسی گلی جاتی ہے کبھی کسی موڑ جاتی ہے کبھی کسی بازار کے کونے جاتی ہے روتی رہتی ہے رو رو کے واپس آتی ہے. سرکار جعفر طیار فرمانے لگے ایسی کی تو ہمیں تلاش تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائم.